بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ آخر اس قوم نے کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت عذاب نازل فرمایا؟ اور جب یہ لوگ بندر بن گئے تو کتنے دن زندہ رہے اور ان کی موت کیسے دردناک تھی؟ جب یہ لوگ بندر بنے تو انہوں نے اپنا رشتہ داروں سے کیا کہا؟ اور کیا آج کے بندر بھی انہی لوگوں کی نسل سے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں موجود ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب بتائیں گے، لہذا گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ انسانوں کے بندر بننے کا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں پیش آیا۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم ایک گاؤں ایلا میں سمندر کے کنارے آباد تھی۔ ان کی آبادی تقریباً 70,000 تھی۔ یہ قوم خوشحال اور اللہ کی فرما بردار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات تھے اور خوشحالی عام تھی، چونکہ یہ لوگ سمندر کے کنارے رہتے تھے۔ اس لیے اللہ کا خاص انعام یہ تھا کہ سمندر میں مچھلیاں بکثرت تھیں۔ یہ لوگ انہیں مچھلیوں سے کاروبار کرتے اور خوشحال زندگی گزارتے۔ جب یہ قوم اللہ کی نعمتوں میں مست ہو گئی تو انہوں نے نافرمانیاں شروع کر دی اور گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو آزمانے کا فیصلہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اپنی قوم کو بتائیں کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام ہے۔ اس دن مچھلیوں کا شکار بند کر دیا جائے۔ اس حکم کے ساتھ اس قوم کا امتحان شروع ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی کے شکار کو حرام کر دیا ہے۔ اس پر پوری قوم پریشان ہو گئی، کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھیں اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھیں۔ باقی دنوں میں مچھلیاں بہت کم آتی تھیں اور شکار کرنا مشکل ہوتا تھا۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے کہ وہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی پر بڑے بڑے تالاب بنا لیں، تاکہ ہفتے کو مچھلیاں ان کے نالی کے ذریعے تالابوں میں آ جائیں اور وہ ان تالابوں کے منہ بند کر دیں۔ پھر اتوار کے دن ان مچھلیوں کا شکار کر لیں۔ یہ چال شیطان کی تھی، لیکن بہت سے لوگ اس چال میں پھنس گئے اور انہوں نے نالیاں نکال کر مچھلیوں کو تالابوں میں آنے دیا اور اگلے دن ان کا شکار کیا۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، لیکن در حقیقت یہ بھی شکار ہی تھا جو ہفتے کے دن ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نافرمانی شمار کیا۔ یہودی قوم 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک گروہ وہ تھا جو اس برائی سے روکتا تھا، نافرمانی سے دور تھا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو جانتے ہوئے خاموش رہا، نہ خود شکار کیا نہ دوسروں کو روکا۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو نافرمانی پر ڈٹا رہا اور شیطانی چال کو اختیار کر کے شکار کرتا رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے نافرمانوں کو بار بار اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ نہ مانے۔ بالآخر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ نافرمان لوگ گھروں سے باہر نہ نکلے۔ کچھ لوگوں نے دیواروں پر چڑھ کر دیکھا، حیران رہ گئے، وہ سب بندر بن چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں بندر بنا دیا۔ جب لوگوں نے ان کے گھروں کے دروازے کھولے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے۔
ان کے کپڑے سونگھتے تھے اور دانت پیس کر روتے تھے، لیکن بول نہیں سکتے تھے۔ ان کی تعداد تقریباً 12,000 تھی۔ یہ بندر 3 دن زندہ رہے۔ ان 3 دنوں میں نہ انہوں نے کچھ کھایا، نہ پیا اور نہ ہی بات کر سکے۔ 3 دن بعد سب مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ جو لوگ اللہ کی نافرمانی سے روکتے تھے وہ اس عذاب سے محفوظ رہے، اور جو خاموش رہے ان پر بھی اللہ نے رحم فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آج کے بندر انہی لوگ کی نسل سے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا آج کے بندر انہی بندر بنے لوگوں کی نسل سے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے یا ان کی شکلیں مسخ کی جاتی ہیں، وہ صرف 3 دن زندہ رہتے ہیں، نہ کہ ان کی نسل آگے بڑھتی ہے نہ وہ باقی رہتے ہیں۔ لہذا یہ بات درست نہیں کہ آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی نسل سے ہیں۔ وہ بندر بنے لوگ صرف 3 دن زندہ رہے اور پھر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے گئے۔ تو ناظرین، یہ تھا مکمل ویڈیو جب حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر بنی تھی۔